بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وہی نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. 70 ماؤں کی محبت تو بہت تھوڑی سی ہے. ساری دنیا کی ماؤں کی محبت کو جمع کر لیا جائے تو وہ بھی چھوڑا ہے. بھائیوں کی محبت، بہنوں کی محبت، مخلوق کی آپس کی محبتیں، ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا 100واں حصہ ہے جو کچھ مخلوق کے پاس ہے. اور اللہ کے پاس خود 100 حصے موجود ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ 100 حصوں کے ساتھ ایمان والوں پر مہربانی فرمائیں گے. اب آپ بتائیے، کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا دیکھ سکتی ہے؟ کوئی دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی. جب ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام لشکر کو لے کر واپس تشریف لا رہے تھے. ایک بستی کے پاس رکے. اس بستی میں ایک عورت تھی جو تندور سے روٹیاں لگاتی تھی. وہ کہنے لگی کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام سے ملنا چاہتی ہوں. چنانچہ وہ آئی اور نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تندور پہ روٹیاں لگاتی ہوں، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ میرے قریب بھی آتا ہے تو میں اس کو قریب نہیں آنے دیتی کہ آگ کی گرمی نہ اس کو کہیں لگ جائے. کیا میں یہ سوچ سکتی ہوں کہ میرا بیٹا میرے تنور کی آگ کے اندر گرے اور میں اس کو آنکھوں سے دیکھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اس نے کہا کہ اچھا پھر یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ جب ماں سے زیادہ بچوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے سر کو جھکا لیا اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتے. بندے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں، یہ خود جہنم کا راستہ ہموار کرتے ہیں، اللہ نہیں بھیجنا چاہتے. تو آپ بتائیے کہ جب ماں بچے کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالنا پسند کرتی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں ڈالنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. محسنین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے آدھا حصہ دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو. چنانچہ جب انہوں نے اپنی کشتی کو چلانا ہوتا تھا تو وہ پڑھتے تھے بسم اللہ مجرہا، کشتی چل پڑتی تھی. جب بریک لگانی ہوتی تھی تو پڑھتے تھے بسم اللہ مرساہا، تو وہ رک جاتی تھی. تو کشتی چلتی بھی تھی، رکتی بھی تھی. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس کلمے کے ملنے سے نوح علیہ السلام کو اللہ نے پورے طوفان میں سے محفوظ فرما لیا اور ان کی کشتی کو پار اتار دیا، اس امت کو اللہ نے یہ پوری آیت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس آیت کے بدلے ان کو قیامت کے دن کی سختیوں کے طوفان میں سے بھی پار اتاریں گے اور ان کی کشتی کو کنارے لگا کے ان کو جنت عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ معاملہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھ پیغمبر بنا دیجئے. اللہ نے ایک لمحے میں ان کے بھائی کو پیغمبر بنا دیا. جس کی رحمت اتنی ہے، ایک لمحے میں چاہے تو پیغمبر بنا دے. وہ کسی ایک بندے کو ایک لمحے میں ولی کیوں نہیں بنائے گا؟ مگر اس کی رحمت کا معاملہ ہے. کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، یعنی ایسی رحمت جو تمام جہانوں کے لیے رحمت. تو نبی علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، جنوں کے لیے، حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے. جتنی اللہ کی مخلوق ہے، نبی علیہ السلام ان تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنی رحمت عطا فرمائی تھی، لہذا ان کا دل اپنی امت کے لیے تڑپتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ میری امت کا کوئی بندہ جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے. اس لیے نبی علیہ السلام پوری رات
اپنی امت کے لیے دعوت جو ہے دعا مانگتے تھے، رب امتی رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک مرتبہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے لیے اتنا مہربان ہیں، آپ ہر وقت رب امتی کی دعا مانگتے رہتے ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں ساری زندگی دعا مانگتا رہوں گا، حتیٰ کہ جب سکرات موت کا کیفیت ہوگی میں اس وقت بھی کہوں گا رب امتی رب امتی، اور ایسا ہو کہ جب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس وقت بھی میں کہوں گا رب امتی رب امتی۔ اور عائشہ جب قیامت کے دن ہر کوئی نفسہ نفسی پکار رہا ہوگا میں اس وقت بھی کہوں گا رب امتی رب امتی، میں اپنی امت کے لیے دعا مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی، یا اللہ میری امت کا حساب میرے سپرد کر دیجئے، قیامت کے دن حساب میں لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میری امت کے گناہ کسی کے سامنے دنیا میں جو بندے کو پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، اس پر اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بہو ساس کی تکلیف برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بہو ساس جو ہے وہ بہو کے برتاؤ کے اوپر صبر کرتی ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ خاوند بیوی کے برتاؤ پہ صبر کرتا ہے، اس کے گناہ معاف۔ بیوی خاوند کی جبر پر صبر کرتی ہے، اس کے بھی گناہ معاف۔ چنانچہ اللہ نے دنیا میں ہی سب گناہوں کو معاف کرنے کا معاملہ فرما دیا۔ اب ذرا ارحم الراحمین کا معاملہ دیکھیے، اللہ نے گناہوں کو کیسے کیسے معاف کیا۔ سب سے پہلی بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ہر انسان کے ساتھ عمل لکھنے والے دو فرشتے ہیں، ایک فرشتہ دائیں کندھے پہ سمجھ لیجئے اور ایک فرشتہ بائیں کندھے پہ، کرامن کاتبین ان کو کہتے ہیں۔ اور ان میں جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ افسر بنا دیا۔ گناہ لکھنے والا فرشتہ اپنی مرضی سے گناہ نہیں لکھ سکتا جب تک کہ نیکی والا فرشتہ اس کو NOC نہ دے۔ چنانچہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے پر نیکی کا فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے، ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا، چلو ایک نیکی لکھ دی گئی۔ اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو وہ کہتا ہے جی کہ کیا میں گناہ لکھ لوں؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ گناہ کیا تو نہیں ہے نا، کیوں لکھتے ہو؟ چنانچہ وہ نہیں لکھنے دیتا حتیٰ کہ وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے اب تو اس نے گناہ کر لیا، اب میں لکھ لوں؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے تمہیں کیا جلدی پڑی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ بندہ معافی مانگ لے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے تو گناہ لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو ایک پہر تک یعنی 6 گھنٹے تک وہ گناہ لکھنے ہی نہیں دیتا، انتظار کرواتا ہے۔ جب 6 گھنٹے تک بھی بندہ اپنے کام سے نادم نہ ہو اور توبہ نہ کرے پھر وہ اس کو اجازت دیتا ہے اچھا تم گناہ لکھ لو، تو وہ ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، گناہ بھی لکھی جاتی ہیں۔ پھر عجیب بات سنیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سوئے تو جب وہ سو جاتا ہے تو جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ گناہ والے فرشتے کو کہتا ہے ذرا رجسٹر دکھاؤ نا، تم نے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ چونکہ ماتحت ہے وہ رجسٹر نیکی گناہ کا دے دیتا ہے۔ اب وہ جو نیکی کا فرشتہ ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ دیکھو اس نے فلاں نیکی کی ہے، ایک نیکی کے بدلے میں اس کے 10 گناہوں کو مٹاؤں گا۔ تو جتنی دیر مومن سویا رہتا ہے وہ نیکی کا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے 10 گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے، اور اگر نیکیاں کم ہو جاتی ہیں تو نیکی کا فرشتہ اس نیکی کو بڑھاتا ہے، ایک کے بدلے 10 کا ثواب، کئی مرتبہ ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، اور 700 نیکیوں کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے انسان کے سونے کی حالت میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کی ترتیب بنا دی۔
حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ شادی شدہ ہوتا ہے اس کی 2 رکعت پر اللہ تعالیٰ ایک غیر شادی شدہ کی 82 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو بھائی شادی شدہ بندے کو زیادہ ثواب کیوں ملا؟ اللہ نے فرمایا اس کے اوپر حقوق العباد بھی ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں. اب یہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جب میرا حق ادا کرتا ہے تو میں اس کو 82 گنا زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے دل کی ندامت کو توبہ بنا دیا. اگر کوئی بندہ زبان سے کوئی لفظ نہیں بولتا، صرف دل میں نادم ہو جاتا ہے، میں نے برا کیا، میں نے اس کو ہرٹ کیا، برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، زبان سے کچھ نہیں کہتا، دل میں صرف ریپینٹ کرتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں ہے دل پہ ریپینٹ کرنے پر اللہ اس کے توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، چاہے زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہ الندم توبۃ، دل کی ندامت یہ توبہ ہوتی ہے. پھر دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. مثلاً کوئی ٹھوکر لگی، کوئی زخم لگا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، فاقہ آ گیا، کوئی بھی تکلیف جو دنیا میں پہنچتی ہے ہر تکلیف کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے اگر اس نے فرض کرو اپنا ایک ویلٹ تھا، بٹوا تھا، وہ دائیں جیب میں ڈال لیا اور پھر بھول گیا اور اس نے نکالتے ہوئے اس کو بائیں جیب میں ڈھونڈا، جب ہاتھ ڈالا تو بائیں جیب میں بٹوا نہیں تھا، تو اس کو شوق لگا تھوڑی دیر کے لیے، او میرا بٹوا کدھر ہے، اور پھر دائیں جیب میں اس کو مل بھی گیا. یہ جو تھوڑی دیر کے لیے اس کو شوق ملا اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی بندے کے گھر میں چراغ جل رہا تھا اور وہ اچانک بجھ گیا اور اس بندے نے انا للہ پڑھ دی، اللہ انا للہ پڑھنے پر چراغ کے بجھنے پر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آپ دیکھیے اگر چراغ کے بجھنے پر گناہ معاف ہوتے ہیں تو اگر کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کسی کا زندگی کا چراغ بجھ جائے تو اس کو کتنا اجر نصیب ہوگا. اس لیے دنیا میں جو پریشانی ملتی ہے وہ ہمارے لیے گناہوں سے بخشش کا سبب بنتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ میرا بندہ بیمار ہے، اب اس کے منہ سے درد کی وجہ سے کراہنے کی آواز نکلے گی تو یہ کراہے گا، مگر تم اس کے نام اعمال میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا اجر لکھتے رہنا. یہ کروٹ لے گا اور درد ہوگی اس کو تو کروٹ بدلنے پر تم رکوع اور سجود کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دینا. حدیث مبارکہ میں وہ بندہ بیماری سے شفا یاب ہوتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا. اس طرح گناہ معاف ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر. پھر اگر ہو سکتا ہے کوئی بندہ خود استغفار نہ کرے یا نیکی نہ کرے تو اللہ نے اور مہربانی فرما دی، مچھلیوں کو، چیونٹیوں کو، پرندوں کو ایمان والوں کے لیے استغفار پر لگا دیا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مچھلیاں ایمان والوں کے لیے استغفار کرتی ہیں، پرندے کرتے ہیں، چیونٹیاں کرتی ہیں، اور قرآن مجید میں ہے کہ فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں ہیں ایمان والے ان کے لیے اللہ کے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں اور ان کے استغفار کو بہانہ بنا کر اللہ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ ایک دوست کے لیے دوسرا دوست پیٹھ پیچھے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دوست کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اب یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نیک دوست کی دعا قبول ہوتی ہے اور گناہگار کی دعا قبول نہیں ہوتی، نہیں، دوست کی دعا. تو جب اللہ تعالیٰ دوست کی دعا کو قبول فرماتے ہیں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیا انتہا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن وقت پہ آتا ہے جمعہ کی نماز سے پہلے اور اپنی سنتیں پڑھتا ہے اور امام صاحب کا خطبہ سنتا ہے اور پھر جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھتا ہے، تراویح ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہے، تو رمضان کی وجہ سے پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر اگر کوئی بندہ حج کرے اور عمرہ کرے
تو اس کے گناہوں کو اللہ اس طرح معاف کر دیتے ہیں کہ رجا کا یومن ولدت امہ، وہ اس طرح پاک ہو کے لوٹتا ہے جیسے اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا، جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا، حج عمرے سے واپس اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب کوئی بیوی اپنے خاوند سے حاملہ ہوتی ہے تو جیسے حمل ٹھہر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ جب اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو جس لمحے ڈیلیوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ اگر وہ ماں اپنے بچے کو کلمہ سکھاتی ہے، اللہ کا نام سکھاتی ہے اور بچہ بولنے لگتا ہے تو اللہ کا نام بولتا ہے، تو اللہ کا نام بولنے پر اللہ اس کے ماں باپ کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں فرما دی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں تم گواہ رہنا میں نے عید کی نماز پڑھنے پر اپنے بندوں کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اگر بندے کے اوپر سکرات موت کے وقت تکلیف کی کیفیت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہوں کو اس پر بھی معاف فرماتے ہیں۔ پھر قبر کے اندر جب اس کو تکلیف ہوگی، اس کو زغدہ قبر کہتے ہیں، تو قبر کے اندر جو عذاب ہوگا اس پر بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو قیامت کے دن جو دھوپ کی گرمی ہوگی اور سختی ہوگی اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یعنی اللہ نے اسباب بنا دیے کہ گناہ جھڑتے جھڑتے جب یہ بندہ قیامت کے دن میرے سامنے پیش ہو تو اس کے گناہ سارے ہی جھڑ چکے ہوں، میرے سامنے گناہوں سے پاک ہو کے آئے، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس نہ ہو کہ میرا امتی گناہ لے کے آیا ہے۔ اور اگر کوئی آ بھی جائے گا کہ گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ابھی بھی باقی ہیں تو حدیث مبارکہ میں اس امت کے ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر ڈال دیں گے، چادر کا پردہ کر دیں گے، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ اس بندے کو بتائیں گے دیکھ تیرے فلاں گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو گنوائیں گے، وہ چپ رہے گا، دل میں پتہ ہوگا نا کہ چھوٹے چھوٹے گنوا رہے ہیں اور ابھی بڑے بڑے گناہ تو میرے باقی ہیں، وہ چپ رہے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے یہ سارے گناہ کیے، چل میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جیسے ہی اللہ فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ کہے گا یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ تو گنوائے نہیں، وہ تو ابھی باقی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا حلق مبارک بھی نظر آ رہا تھا، اتنا نبی علیہ السلام کا جو ہے نا وہ گویا منہ کھل گیا ہنستے ہوئے کہ میں آپ کے حلق کے کوے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنسے کہ میری امت کے گناہوں کو اللہ کیسے معاف فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اس کے گرد نور کی چادر ڈال دیں گے، پھر اسے فرمائیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ سارے گناہوں کو تسلیم کرے گا، حتیٰ کہ اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ یہ سمجھے گا کہ آج میں جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے تیرے گناہوں کو دنیا میں بھی چھپائے رکھا، آج میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں جب رحمت کی چادر ہٹے گی لوگ اس بندے کے نام اعمال کو دیکھیں گے، اس میں کوئی بھی گناہ درج نہیں ہوگا، لوگ سمجھیں گے شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ ایک عام آدمی ہوگا، مگر اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گناہوں کو اس طرح باقی مخلوق سے چھپائیں گے اور اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ دو بندوں کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی ذرا رحمت کا معاملہ دیکھیے، بندہ حیران ہو جاتا ہے، ایک نیکی پہ دو بندوں کی بخشش، وہ کیسے؟ حدیث مبارکہ میں ایک بندے کا حساب ہوگا، اس کا ایک گناہ زیادہ ہوگا، ایک نیکی کم ہوگی، فرشتے کہیں گے اگر تیری ایک نیکی اور ہوتی تو نیکی اور گناہ برابر ہوتے، اللہ اپنے فضل سے تمہیں جنت عطا فرما دیتے، اب چونکہ تیرا گناہ زیادہ ہے نیکی کم ہے اس لیے ابھی تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہ کہے گا اچھا میں کسی سے نیکی ادھار لے سکتا ہوں؟ کہیں گے اچھا ایز اے اسپیشل کیس آپ کو اجازت دے دی جاتی ہے، آپ بے شک کسی سے لے لو۔ وہ اپنی بھائی کے پاس آئے گا نیکی مانگے گا، والدہ کے پاس آئے گا نیکی مانگے گا،
بیوی کے پاس آئے گا, بچوں کے پاس آئے گا, والد کے پاس آئے گا, کوئی اس کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حالانکہ سب نیک ہوں گے اور سب کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی, پہاڑوں برابر نیکیاں ہوں گی, مگر ہر ایک ڈر رہا ہوگا پتہ نہیں میرا معاملہ کیسے. تو سب کہیں گے بھائی ہمیں نہیں پتا ہمارا معاملہ کیا. جب تک حساب نہیں ہو جاتا ہم اپنی کوئی نیکی نہیں دے سکتے. جب سارے رشتہ دار نہ کر دیں گے تو وہ بندہ رونا شروع کر دے گا کہ مجھے آج کسی نے بھی مدد نہ کی اور سب نے مجھے نہ کر دی. یہ محبتوں کے رشتے تھے. ماں کہتی تھی بیٹا میں تو تجھے دھوپ میں کھڑا ہوتا بھی نہیں پسند کرتی, تجھے اللہ سائے میں رکھے, تجھے اللہ مصیبتوں سے بچا کے رکھے, اور آج میں جہنم کی آگ میں ڈالا جاؤں گا اور امی تو مجھے ایک نیکی دینے کو تیار نہیں. بیوی مجھ سے اتنی محبتیں جتاتی تھی, میں آپ کی خاطر یہ کر سکتی ہوں, یہ کر سکتی ہوں, یہ کر سکتی ہوں, اور آج اس کے پاس اتنی نیکیاں تھیں اور اس نے ایک نیکی بھی مجھے نہ دی, اور میرے والد نے مجھے نیکی نہ دی, اور میری اولاد نے بھی مجھے نیکی نہ دی, تو میرا تو کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. وہ رونا شروع کر دے گا. جب وہ رو رہا ہوگا نا, ایک بندہ قریب سے گزرے گا, پوچھے گا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ وہ کہے گا دیکھو میرے ساتھ میرے رشتے داروں نے کیا سلوک کیا, کسی ایک نے بھی مجھے نیکی نہیں دی, میں رو رہا ہوں, مجھے ایک نیکی کی ضرورت تھی, اب کسی نے نہیں دی تو اب مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ کہے گا اچھا بھائی میرے نام مال میں ایک نیکی ہے, میں تمہیں دیتا ہوں, تم جنت چلے جاؤ. جب وہ ایک نیکی دے دے گا تو یہ قیامت کے دن اتنا بڑا معاملہ ہوگا کہ فرشتہ اعلان کرے گا ایک بندے نے اپنی نیکی دوسرے کو دے دی. تو جب اللہ تعالیٰ اعلان سنیں گے, اللہ فرمائیں گے کون ہے جو آج سخاوت کا اظہار کر رہا ہے اور اپنی نیکی دوسرے کو دے رہا ہے. وہ بندہ حاضر ہوگا, یا اللہ میں نے یہ نیکی دی, میرے بندے تو نے اپنی نیکی کیوں دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے نام مال میں صرف ایک ہی نیکی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا, میں نے تو یعنی کہ اس جہنم میں جانا ہی تھا, میں نے سوچا کہ چلو میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں, اگر میری نیکی دینے سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو ہو جائے. اللہ فرمائیں گے تو کیا سخاوت دکھاتا ہے, سخاوت کا حقدار تو میں ہوں, میں نے اس بندے کو بھی جنت عطا فرمائی اور تمہیں بھی میں نے اس کے بدلے جنت عطا فرما دی. ایک نیکی پر دو بندوں کو جنت عطا فرما دی جائے گی. حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ دو بندوں کو کھڑا فرمائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ بندو تم نے گناہ کیے, برائی کی, گناہوں سے زندگی گزاری, جاؤ جہنم میں. تو ان میں سے ایک بندہ جو ہوگا وہ جہنم کی طرف بھاگنا شروع کر دے گا, اور دوسرا بندہ جو ہوگا وہ تھوڑا چلے گا پھر پیچھے دیکھے گا, پھر 2 قدم چلے گا پھر پیچھے دیکھے گا. اللہ ان دونوں کو پھر بلا لیں گے, پہلے سے پوچھیں گے بھائی تم نے بھاگنا کیوں شروع کر دیا؟ وہ کہے گا یا اللہ زندگی میں تو آپ کے حکموں پر میں نے کوئی عمل نہ کیا جیسے کرنا چاہیے تھا, آج یہ آپ کی طرف سے آخری حکم ملا تو میں نے سوچا اس حکم پر تو عمل کر لوں. آپ نے فرمایا جاؤ جہنم میں بھاگ پڑا. اللہ فرمائیں گے اچھا اگر میرے حکم کا اتنا تیرے دل میں احترام ہے, جا میں نے تجھے جنت عطا فرما دی. پھر اللہ تعالیٰ دوسرے سے پوچھیں گے بھئی تیرا معاملہ کیا؟ 2 قدم چلتا تھا پیچھے دیکھتا تھا, پھر 2 قدم پھر پیچھے, پھر 2 قدم چل کے پھر پیچھے دیکھتا تھا. وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی مجھے آپ کی رحمت پہ بھروسہ رہا, آج آپ نے حکم دے دیا جاؤ جہنم میں 2 قدم چلتا تھا پھر پیچھے دیکھتا تھا, شاید آپ کو ترس آ جائے, آپ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو جائے. پھر 2 قدم چلتا تھا پھر پیچھے دیکھتا تھا. اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تجھے میری رحمت کا اتنا ہی بھروسہ ہے, جا میں نے تجھے بھی جنت عطا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امت کے اوپر قیامت کے عجیب بہانوں سے رحمت فرمائیں گے اور سب کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک بندہ مرنے لگا اور اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میرے بیٹوں جب میں مر جاؤں مجھے نہلا دینا, کفنا دینا, اور میری داڑھی کے اندر آٹا جو ہے وہ لگا دینا, یہ خشک آٹا ہوتا ہے نا, وہ میری داڑھی کے اوپر جو ہے وہ لگا دینا, بالوں کے اوپر. اللہ کے حضور پیشی ہو گئی. اللہ نے پوچھا میرے بندے تو نے یہ کیوں وصیت کی تھی؟ یا اللہ میں نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھنے والا سفید بال ہو جاتے ہیں, آپ اس کے سفید بالوں کو حیا دیکھ کے حیا فرماتے ہیں. تو میں نے بچوں کو کہا کہ میرے بال تو کالے ہیں اور میرے گناہ بھی زیادہ ہیں, تم آٹا جو ہے میرے بالوں پہ لگا دو گے تو میرے بال سفید نظر آئیں گے, ہو سکتے ہیں اللہ کو میرے اوپر ترس آ جائے. اللہ اس بندے کو بالوں پر آٹا لگانے پر معاف کر کے جنت عطا فرما دیں.
حدیث مبارکہ میں ایک بندہ گنہگار تھا، قبر میں گیا تو اس کو قبر کا عذاب ہونے لگا. اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کی بیوی نے اس کو پالا. بچہ ذرا بڑا ہو گیا تو بیوی نے اس بچے کو قاری صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بٹھا دیا. جب اس بچے نے پڑھانا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو اس کا بچہ میری تعریف کر رہا ہے، اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس بچے کے باپ کو عذاب دوں. اللہ نے اس کے قبر کے عذاب کو معاف فرما دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، خواب میں نظر آئے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ فرمایا کہ اللہ نے میری بخشش فرما دی. اس نے کہا ہاں آپ کے تو بڑی کتابیں ہیں اور علم ہے اور اس وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوا تو اللہ نے آپ کی بخشش کر دی. تو پھر میں نہیں، کتابوں کا تو تذکرہ آیا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل تھا جو مجھے یاد ہی نہیں تھا، اللہ نے اس پر بخشش کر دی. بھئی وہ عمل کون سا تھا؟ تو فرمانے لگے کہ میں بیٹھا حدیث پاک لکھ رہا تھا، میں نے اپنی قلم دوات میں ڈالی سیاہی لگانے کے لیے. آج کل تو ایسے قلم ہے نا کہ سیاہی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اندر ہی سیاہی ہوتی ہے، آپ پورا صفحہ لکھتے جائیں، آپ کو قلم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے ہر جو ہے لفظ لکھنے کے لیے سیاہی لینی پڑتی تھی، پھر لفظ لکھنا پڑتا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوات میں قلم ڈالی اور باہر نکالی. جیسے ہی نکالی ایک مکھی جو ہے وہ قلم کے کونے کے اوپر آ کر بیٹھ گئی. تو میں نے دل میں سوچا یہ پیاسی ہوگی اور یہ سیاہی پینا چاہتی ہے. تو میں نے اپنی قلم کو 1 سیکنڈ کے لیے روک لیا وہیں پہ. وہ مکھی اڑ کے چلی گئی، میں نے لکھنا شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا تم نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال رکھا، لہذا اس عمل پر میں نے تمہیں جنت عطا فرما دی. آپ دیکھیے کس طرح بہانوں سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر مہربانی فرمائیں گے اور قیامت کے دن ان کو جنت عطا فرمائیں گے. چنانچہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے لیے دھوپ کی گرمی ہوگی اور کچھ کے لیے عرش کا سایہ ہوگا. یہ عرش کا سایہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹینٹ لگا دیا ہے ایمان والوں کے لیے. تو نبی علیہ السلام کے امتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں عطا فرمائیں گے. علماء نے تقریباً 100 کے قریب ایسے اعمال لکھے ہیں جن اعمال کے کرنے والے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے میں کوئی 20-25 اعمال پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی عمل ایسا ضرور ہوگا کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عمل تو میں بھی کرتا ہوں. اللہ ان اعمال کے بدلے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ امام عادل ہوگا اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. جو بندہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا اس کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا اس کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. جن دو بندوں کے درمیان اللہ کے لیے محبت ہوگی، دونوں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت ہے اللہ کے لیے، ان دونوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ ان دونوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ایک مرید ہے، ایک شیخ ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اس محبت پر اللہ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. پھر جو بندہ خفیہ صدقہ کرے، ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دے، خفیہ صدقہ کرنے پر عرش کا سایہ عطا ہوگا. پھر ایک بندہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، تنہائی میں اپنے گناہوں پر رونے والے کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اگر کسی بندے کو کوئی عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ انکار کرے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس پر اس بندے کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. کوئی مرد کسی عورت کو گناہ کی طرف بلائے اور عورت انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ایک بندے سے کسی نے قرض مانگا، اب جب دینے کا وقت آیا تو وہ مقروض قرض نہیں دے سکتا، تو وہ قرض والے کو کہتا ہے پلیز مجھے تھوڑی مہلت اور دے دو. حدیث مبارکہ میں ہے جو مقروض کو تھوڑی سی مہلت اور دے دے گا، اس عمل پر اس کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے. ایک بندہ تجارت میں سچ بولتا ہے، اس سچ بولنے پر عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ایک بندہ
رات کے اندھیرے میں مسجد میں چل کے جاتا ہے عشاء کے لیے یا فجر کے لیے، اس پر اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ یتیم کی پرورش کرتا ہے، بھائی کے بچے کی، بہن کے بچے کی، یتیم کی، کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، یتیم کی پرورش کرنے پر اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندے کی طبیعت میں نرمی ہے، کوئی معافی مانگتا ہے تو جلدی معاف کر دیتا ہے، جلدی دوسرے پر ترس کھا لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جلدی دوسرے پر ترس کھانے والے کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ رشتہ ناطے جوڑتا ہے، رشتہ داری کا خیال کرتا ہے، رشتہ داروں کو ناراض نہیں ہونے دیتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو حدیث پاک میں ہے جو رشتے ناطے جوڑنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کہ جو عورت بیوہ ہو جائے اور وہ بچوں کی وجہ سے دوسرا نکاح نہ کرے کہ میرے بچے جو ہیں برباد ہو جائیں گے، زندگی ان کی برباد ہو جائے گی، میں دوسری شادی نہیں کرتی، میں بچوں کا خیال رکھوں گی، حدیث مبارکہ میں ہے اس عورت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، رات کو جاگتا ہے، اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ دفتر میں رشوت نہیں لیتا، اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ بینک میں پیسے تو رکھتا ہے، سود نہیں لیتا، اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ کسی غمگین کو تسلی دیتا ہے، اس کو دو بول میٹھے بول دیتا ہے، جس سے غمگین کے دل کو تسلی ہوتی ہے، اس تسلی دینے والے کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ سنت کو زندہ کرتا ہے، جیسے آج کے دور میں داڑھی کی سنت گھٹتی چلی جا رہی ہے، جو نوجوان سنت پر عمل کرے گا اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے، گھڑی رکھتا ہے اپنے پاس، خیال رکھتا ہے اتنے بجے نماز ہوگی، اور مسجد میں آتا ہے تو نماز کے وقت کا خیال رکھنے پر اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب آپ بتائیے، یہ میں نے ابھی 20-25 اعمال پڑھے ہیں، ان اعمال کو سن کے آپ کا دل کہے گا یار یہ عمل تو میں بھی کرتا ہوں، یہ عمل تو میں بھی کرتا ہوں، تو ان اعمال پر اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور ٹوٹل اعمال تو 100 کے قریب ہیں جن پر عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن اے سی کا کمرہ بنا دیا۔ ہم نے اپنے پوتے کا عقیقہ کرنا تھا تو ذرا گرمی کا موسم تھا، مگر گرمی اتنی زیادہ بھی نہیں تھی، تو ہم سوچ رہے تھے بھئی اگر کھلی دعوت کریں تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، مگر گھر کی عورتوں نے کہا کہ جی آپ مردوں کو تو بے شک کھلے جو ہے ماحول میں دعوت دے دیں، لیکن عورتوں کے لیے آپ اے سی کا ٹینٹ ضرور لگوا دیں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگی ایک تو یہ کہ وہ عبائے میں ہوتی ہیں، پردے میں ہوتی ہیں، دوپٹے ہوتے ہیں، تو اگر باہر ہوں گی تو ان کو پسینہ آئے گا، اور دوسری مصیبت یہ کہ انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے، اگر پسینہ آ گیا تو شکلیں کیسی ہو جائیں گی۔ ہم نے کہا بھئی ہم نے آپ کی دلیل کو قبول کیا، ہم عورتوں کے لیے اے سی والا ٹینٹ لگوا دیں گے۔ چنانچہ عورتوں کے لیے ہم نے اے سی والا ٹینٹ لگوا دیا اور مردوں کے لیے باہری دسترخوان بچھا دیا۔ الحمدللہ اتنا مجمع تھا، اللہ نے سب پر مہربانی فرمائی، اور سکون کے ساتھ عورتوں نے بھی کھانا کھایا ٹینٹ میں اور مردوں نے باہر ٹینٹ کے۔ تو مجھے اس دن یہ بات یاد آئی کہ قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی باقی مخلوق کے لیے تو باہر جو ہے وہ سب کو کھڑا کر دیں گے، آگ ہوگی اور دھوپ ہوگی اور سورج کی گرمی ہوگی، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ عرش کا ٹینٹ لگا دیں گے، وہ اے سی کا کمرہ ہوگا، اس میں اپنے محبوب کی امت کو کہیں گے تم یہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے ان کو قیامت کے دن کی لمبائی کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بتایا جو لوگ عرش کے نیچے ہوں گے ان کے لیے قیامت کا دن فجر کی 2 رکعت سنت کے برابر ہوگا۔ فجر کی 2 رکعت سنت جو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے وہ سب سے مختصر ہوتی تھی، اس میں 2 منٹ لگتے ہوں گے، یعنی عام لوگوں کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا، اور امت محمدیہ کے لیے قیامت کا دن 2 منٹ کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوشبو کے ٹیلوں میں رکھیں گے، ان کو قیامت کے ان کی سختی کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قیامت کے دن خاص معاملہ فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام لشکر کو لے کے واپس آ رہے تھے
آپ نے دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور عصر کی نماز ادا کی۔ جب آپ عصر کی نماز پڑھ چکے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا آئی اور اس نے سامنے سے ریت کے 2-4 ذرے اپنے منہ میں لے لیے اور پھر اڑ کر دریا کی طرف چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد آئی، پھر ذرے لے لیے، پھر دریا کی طرف چلی گئی۔ جب اس چڑیا نے 2-3 مرتبہ ایسا کیا تو نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے یہ چڑیا کا کیا معاملہ ہے۔ تو جبرائیل السلام آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ کے سامنے روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، رب امتی کہتے رہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کی امت کے گناہوں کو اور اپنی رحمت کو مثالی طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ دیکھیے یہ چڑیا اپنے منہ میں 2-3 قطرے ریت کے لیتی ہے اور جا کر اس کو دریا کے اوپر پھینکتی ہے تو دریا کے پانی کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ان ریت کے 2-4 ذروں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ تو اللہ نے بتلا دیا میرے محبوب میری رحمت دریا کی مانند ہے اور آپ کی امت کے گناہ اس ریت کے چند ذرات کی مانند ہے۔ میرے رحمت کے دریا کے سامنے آپ کے ریت کے ذرات کچھ نہیں کریں گے، میں سب کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ایک بیل کے سر کے اوپر، سینگ کے اوپر ایک مچھر آ بیٹھا۔ جب اڑنے لگا تو اس نے بیل سے سوری کیا، معافی مانگی، بھائی میں آپ کے سینگ کے اوپر بیٹھا رہا، مجھے معاف کر دینا۔ بیل نے کہا نہ مجھے تمہارے بیٹھنے کا پتہ چلا اور نہ مجھے تمہارے اڑنے کا پتہ چلا، تمہارے وزن کا مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ اگر بیل کو ایک مچھر کے بیٹھنے اور اڑنے کا پتہ نہیں چلتا تو اللہ کی رحمت اس بیل کی مانند ہے اور اس امت کے گناہ مچھر کی مانند ہے۔ اللہ کی رحمت کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس امت کے گناہ تھے یا نہیں تھے، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا۔ اللہ نے جب قرآن میں وعدہ فرما دیا اے محبوب میں آپ کو قیامت کے دن لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا، تو کیسے ممکن ہے کہ کسی کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑ فرمائے؟ اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اپنے محبوب کے وعدے کو نبھائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قیامت کے دن اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، آپ بس کریں گے، اے اللہ بہت بہت بس ٹو مچ ہے میرے لیے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے اس آیت کے اترنے پر فرمایا کہ جب اللہ نے وعدہ فرما لیا وہ مجھے اتنا دیں گے کہ میں خوش ہو جاؤں گا، تو میں قیامت کے دن اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ اب جب نبی علیہ السلام نے یہ وعدہ فرما دیا تو بتائیے نبی علیہ السلام وعدے کو نبھائیں گے نا اور اس امت کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا کرنے کا حکم دیا کہ جیسی مانگی جائے گی ویسی ہی دعا قبول کر لی جائے گی۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے وسلم پھر مختلف انبیاء نے دعائیں مانگی؟ فرمایا ہر نبی نے کوئی نہ کوئی دعا مانگی اور جیسے مانگی اللہ نے اس کو ویسے قبول کر لیا۔ اس صحابی نے پوچھا اے اللہ کے وسلم آپ کو بھی اختیار ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی دعا مانگنے کا اختیار ملا، میں نے دنیا میں وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ بنا لیا، اب میں اس کو قیامت کے دن مانگوں گا اور اس وقت جنت میں جاؤں گا جب اللہ میری ساری امت کو جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے لہذا امت کے لیے انہوں نے اتنی دعائیں مانگی، اتنا اللہ کے سامنے روئے اور حتیٰ کہ اللہ نے وعدہ فرما دیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو میں غمزدہ نہیں ہونے دوں گا۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آخری وقت کی کیفیات تھیں۔ حضرت جبرائیل السلام آئے اور حضرت ملک الموت آئے۔ ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور جبرائیل السلام اندر آئے اور آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، یعنی ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے یہ بتاؤ کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔
تو جبریل السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ نے پیغام دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کی سرپرستی فرمائیں گے اور ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کو امت کی طرف سے تسلی ہو گئی، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جو ہے نا جبریل السلام ملک الموت کو بلا لو اور مجھے میرے اللہ سے واصل کر دو۔ چنانچہ پھر ملک الموت آئے اور یوں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا۔ تو تسلی جب ہو گئی تو تب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ آپ بتائیے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پہ کتنا روتی ہے؟ ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، پھر نارمل زندگی گزارتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا خامن فوت ہو جاتا ہے تو بیوی مہینے 2 مہینے بعد نارمل زندگی گزار رہی ہوتی ہے، بیٹا فوت ہو جاتا ہے، باپ تیسرے دن بعد نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے اوپر 23 مہینے نہیں روتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے 23 سال متواتر روتے رہے، رب امتی رب امتی رب امتی۔ تو 23 سال کا رونا اللہ کو کتنا پیارا لگا ہوگا، اور اللہ نے اس پر محبوب کی امت کے گناہوں کو کس قدر معاف کیا ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیں گے۔ تو بعلم ازل مرادی دی آنکھیں بعیب و خریدی۔ شاعر کہتے ہیں اے اللہ تو مجھے میرے اپنے علم کی وجہ سے جب پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت سے جانتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے، میں کیسا ہوں گا۔ تو بعلم ازل مرادی دی، تو اپنے ازلی علم کے ساتھ اللہ مجھے جانتا ہے۔ دی آنکھیں بعیب و خریدی، ان میرے عیبوں کے جاننے کے باوجود آپ نے مجھے پیدا کیا، میری روح کو دنیا میں بھیجا، اور پھر فرمایا کہ میں نے ایمان والوں سے ان کے مال اور جان کو جنت کے بدلے خرید لیا، اور اللہ آپ نے مجھے ان عیبوں کے باوجود خریدنے کا بھی سودا کر لیا۔ تو بعلما ومن وعیبہما، اللہ تو وہی علم والا ہے، میں وہی عیبوں والا ہوں، رد مکنا سے خود پسندیدی، اللہ اس کو رد نہ کر جس کو آپ نے پسند فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر بہت رحمت فرمائیں گے۔ ہمارے علاقائی زبان کا ایک شعر ہے، اس کا میں ترجمہ کر دوں گا۔ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن تے دیوین دیس نکالا۔ ایک گناہ ماں باپ دیکھتے ہیں اور اپنے بچے کو یا اپنی بیٹی کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن تے دیوین دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا، اور لاکھ گناہ میرا اللہ دیکھتا ہے اور وہ میرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ یہ ویکھاں اپنے عملہ وال تے کچھ نہیں میرے پلے، اے اللہ اگر میں اپنے عملوں کی طرف دیکھوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ویکھاں تیری رحمت وال تے بلے بلے بلے، اور اے اللہ اگر میں اپنی رحمت کی طرف دیکھوں تو آپ کی رحمت کی تو کوئی انتہا نہیں، آپ اپنی رحمت سے میرے سب گناہوں کو یقیناً معاف فرمائیں گے۔ مولا جتنی بڑی آپ کی ذات اتنی بڑی میری آپ سے آس، جتنی بڑی آپ کی ذات اتنی بڑی میری آپ کے ساتھ آس، میری امید اتنی بڑی ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تم اس حال میں مرنا کہ تمہیں اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو۔ حسن ظن کا مطلب ہوتا ہے اچھا گمان۔ ہر بندے کو چاہیے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بدلے ہمارے ساتھ قیامت کے دن رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ رائیونڈ کے اجتماع میں ایک مرتبہ میں نے یہ خود واقعہ سنا۔ حضرت مولانا محمد اسلم ملتان کے تھے، انہوں نے یہ کوئی 1972 یا 1973 کی بات ہوگی، انہوں نے یہ واقعہ رائیونڈ کے سالانہ اجتماع پہ سنایا۔ کتابوں میں نے پہلے بھی پڑھا تھا مگر میں اس کو نقل کرتے ہوئے جھجکتا تھا۔ جب اتنے بڑے عالم سے اتنے بڑے مجمع میں یہ واقعہ سنا تو پھر اس کے بعد میں اس کو نقل کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک ولی تھے،
ایک مرتبہ اللہ نے ان پر الہام فرمایا، اے شبلی کیا میں تیرے گناہ لوگوں پر ظاہر نہ کر دوں کہ تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ اے شبلی کیا میں تیرے گناہ لوگوں پر ظاہر نہ کر دوں کہ کوئی تجھے منہ لگانے والا نہ رہے؟ وہ بھی اللہ کی معرفت رکھنے والے تھے، آگے سے جواب دیا، یا اللہ کیا میں تیری رحمت لوگوں پر کھول کے نہ بیان کر دوں، تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ تو فوراً اللہ نے الہام فرمایا، میرے شبلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر درس دینا شروع کیا۔ روزانہ فجر کے بعد اللہ کی رحمت پہ درس دیتے تھے۔ درس دیتے دیتے 18 سال گزر گئے، اور ایک دن ایسا آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے جلال کے اوپر درس دیا، خوف خدا کے اوپر درس دیا۔ اب ایک ولی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، مجمع کی رو رو کے حالت بری ہوئی، کچھ لوگ تو بے ہوش ہو گئے، اور ایک دو بندے ایسے بھی تھے جو اللہ کی جلال کی باتیں سن کے بے ہوش ہو کے گرے اور فوت ہو گئے۔ ان کے جنازے اٹھے، جب ان کے جنازے اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، عبد القادر جیلانی تو میرے بندوں کے سامنے میرے خوف کے تذکرے کرتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، یا اللہ میں نے 18 سال آپ کی رحمت کے تذکرے کیے۔ اللہ نے فرمایا، تو کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی جو تم نے میرے خوف کے تذکرے شروع کر دیے؟ جب اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے تو ہم کیوں نہ اللہ کی رحمت کو کھول کے بیان کرے کہ اللہ آپ ہمارے اوپر رحمت فرما دیجئے، اور آج کی اس بابرکت رات میں ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے، بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں، وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں۔ اللہ کی رحمت گناہگاروں پر اتنی ہوئی کہ جو بے گناہ لوگ تھے وہ بھی کہنے لگے، اللہ ہم بھی گناہگار ہیں، ہمارے اوپر بھی رحمت فرما دیجیے۔ آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت میں ہیں، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اے اللہ ہم آپ سے غافل بنے پھرتے رہے، آپ ہمیں نہ بھولیے، آج کی اس خاص رحمت کی رات میں اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اور ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 15 شعبان کی رات کو لسٹ بنائی جاتی ہے، آئندہ سال میں کون سا بندہ زندہ رہے گا اور کون سا بندہ فوت ہوگا۔ ہم نہیں جانتے ہمارا نام زندوں میں ہوگا یا ہمارا نام مرنے والوں میں ہوگا، لہذا آج کی رات ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور آئندہ سال کا جو بجٹ ہوگا وہ 15 شعبان کی رات بنانا شروع کیا جاتا ہے۔ بجٹ سے کیا مراد؟ کس بندے کا رزق کتنا ہوگا، کاروبار کیسا ہوگا، کس کو بیوی ملے گی، کس کو اولاد ملے گی، کس عورت کو خامن ملے گا، دنیا میں صحت، عزت، کھانا پینا جو چاہیے اس سارے کو رزق کہتے ہیں۔ اس رزق کا آئندہ سال کا بجٹ آج رات بنانا شروع کیا جائے گا، اور یہ پورا رمضان بنتا رہے گا، اور جو 27 رمضان کی رات ہوتی ہے اس رات میں اس بجٹ کی لسٹیں فائنل کر کے اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ انمول موقع عطا فرمایا، آج بجٹ بننا شروع ہونا ہے، ہم آج کی رات اللہ سے مانگیں۔ ہم کیوں کسی کے سامنے شکوے کرتے ہیں؟ کیوں کسی کو کہتے ہیں میری پریشانی ہے، میری بیٹی پریشان ہے، میرا بیٹا جاب نہیں ملتی، میرا کاروبار نہیں چلتا، میں بیمار ہوں، بیماری دور نہیں ہوتی؟
بھائی جب بجٹ بنانے والا پروردگار آج رات بجٹ بنائے گا آئندہ سال کا، تو آج رات اللہ سے دعائیں مانگ لیجئے، رو دھو لیجئے، تاکہ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور پریشانیوں کے بجائے اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما دے۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے وہ آج کی رات اللہ سے دعا مانگے، اللہ ان کو نیک دیندار قدردان لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ جو نوجوان چاہتے ہیں کہ ہمیں نیک بیوی ملے، خوبصورت بیوی ملے، آج کی رات اللہ سے دعا مانگے، اللہ ان کو زندگی کی وفادار ساتھی عطا فرما دے۔ جو بیمار ہیں وہ آج کی رات دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیں گے۔ تو آج کی رات اس لحاظ سے بڑی اہم رات ہے، ہم اللہ سے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے آئندہ سال کے بجٹ میں ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ اب ذرا ایک بات اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویت الایمان میں لکھا ہے اپنی کتاب میں، دنیا میں بڑے بڑے گناہ گار لوگ گزرے ہیں، جیسے فرعون، حامان، نمرود، شیطان، یہ بڑے بڑے گناہ گار۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ساری دنیا کے گناہ کرے مگر توحید پر قائم ہو تو اللہ تعالیٰ توحید کے صدقے اس کے سب گناہوں کو بھی بخش سکتے ہیں۔ یعنی کلمہ پڑھنے پر، کلمہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ایسے بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما سکتے ہیں۔ اور حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ تمام عالم کے گناہوں کو معاف کر دیں تو بھی گنجائش رکھتا ہے۔ ذرا اس فکرے پہ غور کیجئے، ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ تمام عالم کے گناہوں کو معاف کر دے، ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اب طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، ذرا اس کو سن لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں۔ طبرانی شریف کی یہ روایت ہے اور اس کے جو راوی ہیں وہ بالکل ثقات ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی السلام دوپہر کا قیلولہ فرما کے اٹھے تھے۔ نبی السلام نے فرمایا ابو ذر، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور یہ خوشخبری لائے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے پھر اسی عقیدے پر اس کو موت آ جائے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو ابو ذر غفاری نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس بندے نے چوری بھی کی ہو اور زنا بھی کیا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے باوجود اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے دوسری مرتبہ پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے زنا کیا اور چوری کی، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا ہاں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ پھر ابو ذر غفاری نے تیسری مرتبہ پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے کے بعد ان زنا و ان سارقہ، اس نے زنا کیا یا چوری کی، پھر بھی جنت میں؟ نبی صاحب نے تیسری مرتبہ فرمایا ہاں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ پھر انہوں نے چوتھی مرتبہ سوال کیا، جب چوتھی مرتبہ سوال کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا۔ نبی صاحب نے فرمایا ہاں وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہوتی رہے، اگرچہ اگر تیری ناک کے اوپر مٹی بھی لگ جائے وہ پھر بھی جنت میں داخل ہوگا۔ 4 مرتبہ اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ اب آپ غور کیجئے کہ کلمہ پڑھنے پر اللہ کی ایسی رحمت ہے، اس کے بعد اگر کوتاہیاں بھی کر بیٹھے گا اور دعائیں مانگے گا اللہ سے مغفرت کی، اللہ ایسے بندے کو پھر بھی جنت عطا فرما دیں گے۔ اس لیے جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے اس کو کبھی کم نظر سے نہ دیکھیں، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے زانی ہو، چاہے وہ جوا کھیلتا ہو یا کوئی اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہو، اس کو کبھی بری نظر سے نہ دیکھیں۔ کیوں؟ کلمہ پڑھا ہوا ہے، اگر وہ معاف کر لے گا، اللہ سے معافی مانگ لے گا، اللہ اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے، وہ ہم سے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔
وہ ہم سے زیادہ افضل ہو جائے گا. اسی حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے تھے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، طواف فرما رہے تھے تو آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کے فرمایا بیت اللہ اللہ کے ہاں تیرا مرتبہ بہت زیادہ ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے زیادہ اس بندے کا مقام ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو. آپ بتائیے بیت اللہ کی کتنی عزت ہے اللہ کے ہاں. اب ایک کلمہ پڑھ